الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ میں بلے کا نشان بحال کرنے کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زیر التوا رکھ کے پشاور کیسے پہنچ گئے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ہے کہ چھوٹے سے گمنام گاؤں میں انتخابات کیوں کرائے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل مختوم علی خان نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے مطابق انتخابات نہ کرانے پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آئین میں الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا طریقہ کار کہاں درج ہے۔ مختوم علی خان نے کہا کہ پہلے جمال انصاری بعد میں نیاز اللہ نیازی پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر بنے۔ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ کوئی ادارہ اپنے فیصلے کے دفاع میں اپیل نہیں کر سکتا، متاثرہ فریق اپیل کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن نہیں۔ کیا ڈسٹرکٹ جج خود اپنا فیصلہ کالعدم ہونے کے خلاف اپیل کر سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈسٹرکٹ جج عدلیہ کے ماتحت ہوتا ہے، الیکشن کمیشن الگ آئینی ادارہ ہے۔ کیا الیکشن کمیشن اپنے خلاف فیصلہ آنے پر سرنڈر کر دے؟ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے انتخابات کہاں ہوئے تھے، جس پر تحریک انصاف کے وکلاء نے جواب دیا کہ چمکنی کے گراؤنڈ میں ہوئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے موقف اپنایا کہ واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا تھا اور لوگ پہنچے بھی تھے، ویڈیو موجود ہے، عدالت میں چلا لیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ویڈیوز باہر جا کر چلا لیں، ہم دستاویزات پر کیس چلاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا پی ٹی آئی کو لاہور ہائی کورٹ کیوں پسند نہیں آئی۔ تحریک انصاف کے وکیل حامد خان نے کہا کہ پشاور کے علاوہ کہیں بھی سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی، جس پر چیف جسٹس بولے من پسند عدالتوں سے رجوع کرنے سے سسٹم خراب ہوتا ہے۔ بعد ازاں حکم نامے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات کی وجہ سے معاملہ فوری سماعت کا ہے، ریمارکس دیے کہ ہمارا ویکنڈ برباد کرنے کا شکریہ۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے ہر سیاسی جماعت کا انتخابی نشان ہو۔ امید ہے سپریم کورٹ بلے کے نشان کو بحال رکھے گی۔ اگر پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملا تو دنیا الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ایک بڑی جماعت کو نکالیں گے تو عوام بھی انتخابات کو نہیں مانیں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بدترین حالات میں بہترین انٹرا پارٹی انتخابات کرائے۔ 175 سیاسی جماعتوں میں کسی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے، جو اس ملک کا آئینی تقاضا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہے ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹی میں کسی نے ایسے الیکشن نہیں کروائے، کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کروائے تھے۔ 8 فروری کے لیے اگر 1000 بھی آرڈر موجود ہو کہ الیکشن ہو، الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، اور اس میں سے سب سے پاپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا، دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بانی رکن ہوں جسے آج تسلیم کیا گیا۔ میں پی ٹی آئی کا آئین لکھنے والوں میں شامل تھا۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو نئے لوگوں نے پارٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی مشکلات کا ذمہ دار میں نہیں، قبضہ گروپ ہے۔ میں تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں 2014 میں فورن فنڈنگ کیس میں بھی سرخرو ہوا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں شامل ہوں جس کو آج تسلیم کیا گیا۔ 2014 میں میں نے فورن فنڈنگ کیس کیا، آج بھی اس حوالے سے سوال اٹھا۔ میں اللہ کے کرم سے 2 اگست 2022 کو سرخرو ہوا۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ اور اس کو جو مشکلات ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اس کا ذمہ دار وہ قبضہ گروپ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ قبضہ کر کے اسمبلیوں میں آ کے جس طرح پچھلا قبضہ گروپ تھا اسی روایت کو تازہ رکھنے چاہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف انٹر پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ مزید پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان بیٹ کیس میں فیصلے کے باوجود ویب سائٹ پر سرٹیفکیٹ شائع نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست پر سماعت آج ہوئی۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ پی ٹی آئی وکلاء قاضی انور ایڈوکیٹ، شاہ فیصل الیاس ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 16 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کیس کی گزشتہ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر شائع کرنے کا حکم دیا تھا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے ڈسٹرکٹ لاہور کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ حل کر لیا۔ شیخ روحیل اصغر کو قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 121 جبکہ سردار ایاز صادق کو این اے 120 کا ٹکٹ مل گیا۔ نون لیگ نے لاہور میں آئی پی پی کے ساتھ 3 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر دی۔ مسلم لیگ نون نے ڈسٹرکٹ لاہور کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ حل کر لیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 130 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ این اے 132 اور این اے 123 سے شہباز شریف الیکشن لڑیں گے۔ این اے 118 سے حمزہ شہباز اور این اے 119 سے مریم نواز الیکشن میں حصہ لیں گی۔ این اے 129 سے حافظ نعمان انتخابی میدان میں ہیں۔ سردار ایاز صادق این اے 120 اور شیخ روحیل اصغر این اے 121 سے الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کے سہیل شوکت بٹ کا این اے 120 سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ۔ سہیل شوکت بٹ اب صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 151 سے الیکشن لڑیں گے۔ این اے 122 سے خواجہ سعد رفیق، این اے 124 میں رانا مبشر اقبال میدان میں اتریں گے۔ این اے 125 محمد افضل، این اے 126 سے ملک سیف الملوک ہو کر انتخابات میں حصہ لیں گے۔ این اے 127 سے عطا اللہ تارڑ کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے امیدوار بھی فائنل کر لیے گئے۔ پی پی 145 سمیع اللہ، پی پی 146 غزالی سلیم بٹ، پی پی 147 حمزہ شہباز شریف الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 148 سے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، پی پی 150 سے خواجہ عمران نذیر کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 152 سے ملک محمد وحید، پی پی 153 سے خواجہ سلمان رفیق، پی پی 154 سے ملک غلام حبیب آوان ٹکٹ کے حقدار قرار پائے۔ پی پی 155 سے نعیم شہزاد، پی پی 156 سے محمد یاسین عامر، پی پی 157 سے نصیر احمد انتخابی امیدوار فائنل۔ پی پی 158 سے شہباز شریف، پی پی 159 سے مریم نواز کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 160 سے ملک اسد علی، پی پی 161 سے عمر سہیل ضیاء بٹ، پی پی 162 سے شہباز علی کھوکر الیکشن لڑیں گے۔ پی پی 163 سے عمران جاوید، پی پی 164 سے شہباز شریف کو ٹکٹ جاری۔ پی پی 165 سے شہزاد نذیر، پی پی 166 سے محمد انس محمود، پی پی 167 سے عرفان شفیق کھوکر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ پی پی 168 سے فیصل ایوب، پی پی 169 سے ملک خالد پرویز کھوکر کو ٹکٹ جاری کیا گیا۔ پی پی 170 سے رانا احسن شرافت، پی پی 171 سے مہر اشتیاق احمد انتخابی امیدوار ہیں۔ پی پی 172 سے رانا مشہود احمد خان، پی پی 173 سے میاں مرغوب کو ٹکٹ مل گیا۔ پی پی 174 سے بلال یاسین الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی۔ مسلم لیگ نون نے لاہور میں آئی پی پی کے ساتھ 3 حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی۔ مسلم لیگ نون نے این اے 117 عبدالعلیم خان کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ نون نے این اے 128 اون چودھری کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ نون نے لاہور کا ایک صوبائی حلقہ پی پی 149 بھی علیم خان کے لیے خالی چھوڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے چیئرمین سینیٹر اسحاق ڈار نے ٹکٹ حاصل نہ کر پانے والوں کو پارٹی کے نامزد کردہ امیدواروں کی بھرپور حمایت کی ہدایت کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ این اے 117 لاہور سے سید آصف ہاشمی، این اے 127 سے بلاول بھٹو زرداری، این اے 65 گجرات سے قمرالزمان قائرہ، این اے 82 سرگودا سے ندیم افضل چند سمیت دیگر اہم امیدوار میدان میں اتریں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل پنجاب سے قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ بہت سے حلقوں سے خواتین اور اقلیتی امیدواروں کو بھی ٹکٹس جاری کیے گئے ہیں۔ لاہور اربن ڈویژن سے این اے 117 سے سید آصف ہاشمی، این اے 125 سے چودھری عبدالغفور میو، این اے 127 سے بلاول بھٹو زرداری، این اے 128 سے عدیل غلام محی الدین، این اے 129 سے اورنگزیب برکی، پی پی 145 سے رانا فقیر حسین، پی پی 154 سے سفیان خالد گھر، پی پی 160 سے میاں مصباح
مصباح الرحمان اور پی پی 161 سے فیصل میر سمیت دیگر انتخابی میدان میں اتریں گے۔ لاہور رورل ڈویژن سے این اے 111 ننکانہ صاحب سے محمد وقاص، این اے 112 سے شاہجہاں بھٹی، این اے 131 قصور سے چودھری منظور احمد، این اے 134 سے سید رضا عباس، پی پی 182 امجد علی میو سمیت دیگر امیدوار پنجہ آزمائی کریں گے۔ راولپنڈی ڈویژن میں این اے 46 سے راجہ عمران اشرف، این اے 51 مری سے مہرین انور راجہ، این اے 56 سے سمیرہ گل، پی پی 25 سے تسنیم ناصر گجر اور دیگر میدان میں اتریں گے۔ گجرانوالہ ڈویژن میں این اے 65 سے قمر زمان کائرہ، این اے 73 سے رانا محمود اشرف، این اے 76 سے سخاوت مسیح، این اے 77 سے امتیاز صفدر وڑائچ، پی پی 59 سے میاں سعود الحسن اور دیگر کو ٹکٹ جاری۔ سرگودا ڈویژن میں این اے 82 سے ندیم افضل چند، این اے 84 سے تسنیم احمد قریشی، پی پی 88 سے رخسانہ بنیاد سمیت دیگر امیدوار ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ فیصل آباد ڈویژن سے این اے 106 ٹوبہ سے ذوالفقار علی، این اے 95 جھمرہ سے عثمان نواز، این اے 99 سے نیہا جاوید، این اے 100 سے سدرہ سعید بندیشہ، پی پی 96 سے سید حسن مرتضیٰ، پی پی 113 سے نور النساء ملک، پی پی 127 سے ناصر سیال سمیت دیگر کئی امیدوار حصہ لیں گے۔ ساہیوال ڈویژن سے این اے 135 اکاڑا سے غلام مجتبیٰ، این اے 138 رائے احمد حسن جندیکا، این اے 139 پاک پتن سے میاں ہمایوں سرور بودلہ، این اے 142 سے مہر غلام فرید کاٹھیا، پی پی 197 سے راؤ جمیل ہاشم خان، پی 198 سے پیر ظفر شاہ کھگا، پی پی 199 چودھری سرمد شفقات اور دیگر پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے محفوظ کر لیے۔ پرویز الہی، کیسرا الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت آج ہوگی۔ اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ شاہ محمود قریشی کے حلقہ این اے 151، 150 اور پی پی 218 سے کاغذات مسترد ہوئے۔ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے قبل تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے امیدوار کا آر او کے پاس جانا ضروری نہیں۔ الیکشن لڑنا آئینی حق ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اس نقطے پر تفصیلی فیصلہ دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آر او اپنی تسلی کے لیے امیدوار کو طلب بھی کر سکتا ہے۔ آپ متعلقہ رولز پڑھیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا، درخواست گزار ہائی پروفائل شخصیت اور 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہے۔ جیل رولز کے مطابق اتھارٹی کی منظوری کے بغیر اجازت نہیں دی جاتی۔ اوتھ کمشنر کی جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کا ریکارڈ نہیں۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات اور بیان حلفی پر دستخط کی تصدیق نہیں ہوئی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی۔ فواد چودھری کی جانب سے بھی این اے 60 اور 61 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا۔ فل بینچ نے تمام دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 3 رکنی بینچ نے سنم جاوید کے 3 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے پرویز الہی، کیسرا الہی سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی۔ آزاد پارلیمانی گروپ کے سینیٹر ہدایت اللہ نے عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کیے جانے کی قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی ہے۔ قرارداد میں حالیہ پرتشدد حملوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ سینیٹر ہدایت اللہ عام انتخابات ملتوی کروانے کے لیے متحرک۔ عام انتخابات 3 ماہ کے لیے ملتوی کرانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی۔ سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں جمع کروائی گئی قرارداد پر سینیٹر ہدایت اللہ کے علاوہ کسی اور سینیٹر کے دستخط نہیں۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان بالا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ پر زور دیتا ہے کہ وہ انتخابات کے پرامن انعقاد پر ہمدردانہ غور کرے اور انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنانے کے بڑھتے ہوئے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ایوان بالا حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فعال طور پر ایسے حالات پیدا کرے جو تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے انتخابی میدان میں برابری کے مواقع کو یقینی بنائے۔ اس سے قبل بھی سینٹ میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی تھیں جسے ایوان میں موجود ممبران کی اکثریت نے منظور کیا تھا۔ کاروبار کی دنیا سے خبریں ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں کبھی تیزی کبھی مندی رہی۔ فاریکس مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
IMF से 70 करोड़ डॉलर जल्द मिलने की खबरों के बायस सुबह ट्रेडिंग शुरू होते ही स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 650 पॉइंट्स तक बढ़ गया, लेकिन फिर मुल्क में जारी सियासी बेयकीनी की खबरों ने स्टॉक मार्केट को मनफी जोन में पहुंचा दिया। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 20 पॉइंट इजाफे से 64,637 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि मुल्क में अगर सियासी अफरा तफरी की खबरें सामने न आती तो आज स्टॉक मार्केट ने 65,000 पॉइंट से ऊपर बंद होना था। दूसरी जानिब फॉरेक्स मार्केट में आज डॉलर की कदर में कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे कमी के बाद 280 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे कमी से 282 रुपए पर मौजूद है।